محمدی سٹی سنٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ رویل پورا سیالکوٹ. رابطہ محمدعلی 030061333713. محمد عثمان 030061711415. یہ تھے جناب مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مرکزی رہنما فضیلت الشیخ حضرت مولانا فرقان الہی سیٹھی صاحب حافظہ اللہ تعالی، خطیب مرکزی جامع مسجد اہل حدیث ڈپٹی باغ، جو آپ سے خطاب فرما رہے تھے. آج کے ہمارے اس پروگرام کی سیڈیز محمدی سٹی سنٹر والے، ان سے بھی آپ آج کا پروگرام، کل کا پروگرام اور جمعۃ المبارک کا خطبہ خرید سکتے ہیں. میموری کارڈ میں بھی آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں، سیڈیز کی صورت میں بھی مل سکتا ہے. آپ کے سامنے میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب حافظ عبد الماجد صاحب کو. وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ. اہل حدیث اسٹوڈنٹ فاؤنڈیشن تحصیل سیالکوٹ، اہل حدیث اسٹوڈنٹ فاؤنڈیشن پاکستان، حضرت مولانا حافظ عبد الماجد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ حالات جا رہے ہیں، مسلمان ڈوب رہے ہیں، نوجوان نسل اندھیروں کی طرف جا رہی ہے. اور دیکھیں، کبھی قادیانی مشیر رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے اور کبھی قوم کی بیٹی عافیہ صدیقی کو امریکہ کی خوشنودی کے لیے امریکہ کے حوالے کیا جاتا ہے، اور کبھی گستاخ رسول آسیہ کو امریکہ کی خوشنودی کے لیے رہائی کا فیصلہ سنایا جاتا ہے. حضرات، یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کے اندر کعب بن اشرف نے نبی کو گالی دی تو محمد بن مسلمہ نے گردن کو تن سے جدا کر دیا. جب ابو رافع یہودی نے نبی کو گالی دی تو عبداللہ ابن عتیق نے گردن کو تن سے جدا کر دیا. اور جب اسماء بنت مروان نے نبی کو گالی دی تو عمیر ابن عدی نے گردن کو تن سے جدا کر دیا. اور جب نبینا صحابی کی لونڈی نے نبی کو گالی دی تو نبینا صحابی نے اس کے پیٹ کے اندر بالے کو گھسا دیا. اور شہر لاہور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب راجپال نے میرے آقا کی گستاخی کی تو شہید ناموس رسالت غازی علم دین شہید نے اس گستاخ کے سینے کے اندر کھنجر کو گھسا دیا. اور یہ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں کوئی بکواس کرے گا، نازیبا گفتگو کرے گا، گستاخی کرے گا، تو جماعت کے یہ بیٹے ہر وقت لڑنے کے لیے تیار ہے. اور یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم عبداللہ ابن عتیق کی تلوار کی طرح، محمد بن مسلمہ کی تلوار کی طرح، نبینا صحابی کے بالے کی طرح، عمیر ابن عدی کے بالے کی طرح، غازی علم دین شہید کے بالے کی طرح ہم گستاخ رسول کے سینے کے اندر موقع کھنجر کو گھسا دیں گے. کہ جب مسلمانوں کے جو حالات ہو رہے ہیں، ظلم و ستم کی انتہا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے بارے میں بات کی جاتی ہے. اور دیکھیں، آج میں ان کا تذکرہ کرنا نہیں بھولوں گا کہ انہی سٹیجوں پہ ہمارے شیر تھے جو آیا کرتے تھے، جو ہمارے اسلام نے یہ بوٹے لگائے ہیں اور انہوں نے حق کے علم کو بلند کیا. اور وہ لوگ تھے، اور اسی سٹیج پہ، انہی چوکوں پہ، انہی بستیوں میں ایک شیر آیا کرتا تھا، ایک مرد چری آیا کرتا تھا، ایک قوم کا رہنما آیا کرتا تھا.
کی شجاعت کا نعرہ لگا دیا، ہم بھی صدیق کی صداقت کے لیے اپنی جانوں کو قربان کریں گے۔ ہاں ہاں ہم جہالت کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ظلم و ستم کی انتہا کہ میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہم نے سب کچھ برداشت کیا، بجلی بند برداشت کی، ہم نے غربت برداشت کی، لیکن ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ظالم اٹھے میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں بکواس کرے۔ ہم آقا علیہ السلام کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کر دیں گے۔ اور تم کس سے ڈرتے ہو؟ اور تم کس سے ڈرتے ہو؟ ان ظالموں سے اور یہ امریکیوں سے ڈرتے ہو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم وہ لوگ ہیں، ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ ماؤں سے دودھ بخشوا لو۔ ہم نے یہ سبق سیکھا ہے فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جس سے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے سپر پاور مسلمان ہے، اسلام والے ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں، توحید والے ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ اور یہ اس لیے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ ہیبت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہے سارے، یہ کفار کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو باطل سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا ہو دل میں تو یہ کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں۔ دستور بھی ہے، تہذیب بھی ہے، تنظیم بھی ہے، تعلیم بھی ہے، قرآن میں پنہا سب کچھ ہے، قرآن سے باہر کچھ بھی نہیں۔ اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، پھر افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک و ملت کچھ بھی نہیں۔